بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شدید العذاب۔ اور کچھ لوگ اللہ کے سوا اور معبود بنا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی طرح محبوب رکھتے ہیں، اور ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر ظالم دیکھتے جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ تمام قوت اللہ ہی کی ہے اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین اپنے باطل معبودوں سے اسی طرح محبت کرتے تھے جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ وہ بتوں سے اس طرح محبت کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی صفات ثابت کرتے، ان بتوں کے نام پر جانور ذبح کرتے۔ جو معاملات صرف اللہ کے لیے خاص ہونے چاہیے وہ وہی معاملات بتوں کے لیے خاص کرتے تھے، ان کی خاطر کٹ مرنے کو تیار رہتے۔ یہ سب باطل اور مردود تھا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرنا یہ اللہ ہی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے پیارے کہاں ہیں؟ بت اللہ کے پیارے نہیں ہیں۔ اللہ کے پیارے بندے جن کو اللہ رب العالمین نے عزتوں کے تاج سے نوازا ہے، ان سے محبت کرنا تو یہ رب کی محبت ہے، اللہ کی محبت سے جدا نہیں۔ ہاں، بتوں سے محبت کرنا اور انہیں اللہ جیسی صفات دینا یہ کفریہ عقیدہ اور یہ باطل اور مردود ہے۔ جس طرح ہم حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہی کی محبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ وہ بات تو تھی کافروں کی کہ وہ بتوں کو، اپنے معبودوں کو اللہ جیسی محبت ان سے کرتے ہیں اور اللہ جیسی صفات ان کے لیے ثابت کرتے اور بتاتے ہیں۔ رہی ایمان والوں کی بات تو کہا ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تمام مخلوقات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہی پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یعنی اہل ایمان کا جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے، زندگی گزارنا بھی اللہ کے لیے، اپنی خوشی پر اپنے رب کی رضا کو ترجیح دینا، نرم اور گداز بستروں کو چھوڑ کر بارگاہ الہی میں سر بسجود ہونا، یاد الہی میں رونا، رضا الہی کے حصول کے لیے تڑپنا، یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ سردیوں کی طویل راتوں میں قیام کرنا اور گرمیوں کے لمبے دنوں میں روزے رکھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا، اسی کی خاطر دشمنی رکھنا، اسی کی خاطر کسی کو کچھ دینا اور اسی کی خاطر کسی سے کچھ روک لینا، نعمتوں پر شکر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، ہر حال میں خدا پر توکل کرنا، یہ صرف اللہ کی محبت کے لیے ہوتا ہے اہل ایمان کا۔ اور اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، احکام الہی پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، دل کو غیر کی محبت سے پاک رکھتے ہیں، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرتے ہیں۔ کس لیے؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ اور کہا اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا نیاز مند رہنا، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے رسول و محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے محبوب رکھنا، اللہ کے کلام کی تلاوت، اللہ کے مقبول بندوں کو اپنے دلوں کے قریب رکھنا، ان سے محبت رکھنا، محبت الہی میں اضافے کے لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا، یہ تمام امور، ان کے علاوہ سینکڑوں امور ایسے ہیں جو بیان سے باہر ہیں، یہ سب کس لیے ہے؟ محبت الہی کی دلیل ہے۔
انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس لیے یہ تمام امور اللہ ہی کے لیے کرتا ہے۔ تو بندے کے دل میں کسی بت کی محبت نہیں، کسی پتھر کی محبت نہیں، بلکہ اللہ کی محبت اہل ایمان کے دلوں میں بستی ہے۔ اور تقاضا بھی یہی ہے کہ زبان بھر کا ہے یہ قاعدہ کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ رب العالمین کی نعمتیں ہم کھا رہے ہیں تو پھر یاد بھی اسی رب کی ہونی چاہیے، محبت بھی اسی رب کی ہونی چاہیے، ہمارے دلوں میں رب بسے، رب کا غیر ہمارے دلوں میں نہ بسے، تو یہ محبت کا تقاضا بھی ہے۔ تو آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں کافروں سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن عذاب کا منظر اگر دیکھ لے تو انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے، کہ جو بتوں سے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت چھوڑ کر قیامت کا منظر وہ دیکھ لیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بتوں کی عبادت کر کے انہیں اللہ جیسی صفات دینا اور اللہ جیسی تعظیم کرنا یہ مردود اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ہو اور اللہ سے محبت کرنا یہ عین عبادت اور یہی قرآنی فیصلہ ہے۔ اِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ۔ جب پیشوا اپنے پیروی کرنے والوں سے بیزار ہوں گے اور عذاب دیکھیں گے اور ان کے سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یا قیامت کے دن کی منظر کشی کی جا رہی ہے کہ جب مشرکین اور ان کے پیشوا جنہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا، لوگوں کو اپنی پیروی کرائی، لوگوں کو اپنی اتباع کرائی، فرمایا وہ سب ایک جگہ جمع ہوں گے اور عذاب نازل ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایک دوسرے سے بیزاری اور نفرت کا اظہار کریں گے۔ ارے جاؤ جاؤ، ہم تو تمہیں جانتے نہیں ہیں، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ تم بھی ہماری پیروی کرو، تم بھی ہمارے نقش قدم پر چلو۔ ایک دوسرے سے بیزاری اور لا تعلقی کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پیروکار تو کہیں گے کہ اے اللہ، ہم نے اپنے ان سرداروں کی پیروی کی تھی، انہوں نے ہمیں کہا تھا اس راستے پر چلو، ہم تو ان کے کہنے پر اس راستے پر چلتے رہے اور انہوں نے تو ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے اللہ، اب تو ان لوگوں کو دگنا عذاب دینا کہ جنہوں نے ہماری تباہی کی اور ہمیں غلط راستے پر لگائے رکھا، اور اے اللہ تو ان پر بڑی لعنت کر۔ اور جو پیشوا ہوں گے وہ اپنے پیروکاروں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ کفار، وہ یہود و عنود، وہ مشرکین کے سردار جنہوں نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو اپنی پیروی کرائی اور انہیں غلط راستے پر چلایا۔ تو قیامت کے دن وہ بیزاری کا اظہار کریں گے اور وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے کہ یا اللہ، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تو انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر تو لعنت فرما۔ اور وہ لوگ ان سے نفرت کریں گے اور کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سب رشتے ناتے کٹ جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن کافروں کے وہ تمام تعلقات جو دنیا میں ان کے مابین تھے، خواہ وہ دوستیاں ہوں، وہ رشتہ داریاں ہوں، وہ برادریاں ہوں، وہ باہمی موافقت و عہدہ ہو، یہ سب کے سب وہاں ختم ہو جائیں گے اور ہر کوئی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کوئی کسی کا مددگار نہیں بنے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، تعلقات کافروں کے کٹیں گے، مسلمانوں کے نہیں کٹیں گے۔ کافروں کے آپس میں تعلقات کٹ جائیں گے، مومنوں کے تعلق نہیں کٹیں گے ایک دوسرے سے۔ مسلمان کا وہاں بھی خیر خواہ ہوگا، مسلمان کا وہاں بھی مددگار ہوگا، اور کئی مسلمانوں کی شفاعت بھی کر رہے ہوں گے۔ کئی مسلمان شفاعت کی طلب کریں گے تو مسلمان ان کی ضروریات کو پورا کریں گے اور اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ اے بار الہ، تو انہیں بخش دے، انہوں نے ہماری ضرورتوں کو، ہمارے معاملات کو دنیا میں بہتر کیا تھا۔ اور قرآنی فیصلہ ہے، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ، پرہیزگار لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست رہیں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، کئی دفعہ میں یہاں بیان کر بھی چکا ہوں درس قرآن میں بھی، کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کا فیصلہ جہنم کا ہوگا
اور جب وہ جہنم کی طرف جا رہا ہوگا تو انہیں لائن میں کھڑے ہوئے وہ جنتی لوگ نظر آئیں گے، ان میں سے وہ ایک بندے کی طرف اشارہ کرے گا اور کہے گا کہ اے صاحب، میں نے دنیا میں تجھے وضو کرایا تھا، میں نے دنیا میں تجھے پانی پلایا تھا، آج میرا فیصلہ جہنم کا ہو رہا ہے تو رب کے حضور میری سفارش کر دے۔ تو وہ شخص جس کو اس نے پانی پلایا ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور عرض کرے گا کہ اے بار الہ، اس بندے میں نے دنیا میں میری یہ مدد کی تھی، تو اس کو اس کے بدلے میں جنت عطا فرما۔ تو اس مومن بندے کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، اس کے جہنمی ہونے کے فیصلے کو ختم کر کے جنتی ہونے کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وہاں تو مسلمان کا مددگار ہو رہا ہوگا، مومن کا مددگار ہو رہا ہوگا۔ اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے، حضور اپنی امت کی سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ تو کافر ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مسلمان ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ تو یہاں پیغام ہے ہمارے لیے کہ جب قیامت کے دن مومن کا دشمن نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، بحیثیت مسلمان نفرتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ محبتوں والی زندگی گزارنی چاہیے، ایک دوسرے کے باہمی جناب وہ مددگار بن جائے، تاکہ کوئی ایک کام تو ایسا ہو کہ قیامت کے دن سفارش کا سبب بنے، قیامت کے دن ہماری بخشش کا ذریعہ اور سبب بن جائے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔